محافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرمان دے ہورمہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔ منصب عزیز مصر زیادہ بہتر ہے۔ کہیے کہ میرا تخت رواں آمادہ کریں، ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا۔ ہورمہوب کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام
یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا. میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں. اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں. مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں. آخر تم نے ہورمہوب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو، ہورمہوب ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورمہوب کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے. بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا سکھ کا سانس نہیں لوں گا. میں آپ سے متفق ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے اور پھر آمون کا. اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے. جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے. اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے. آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا.
اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو. یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا. جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرما روا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی. جناب یوزارسیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے. پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے. نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا. جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا. آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے. جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں. درود پر فرما روا اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب. میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوشت گزار کر دوں. سن رہا ہوں. ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزار صف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. کب، کہاں اور کیسے؟ یوزار صف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے. کسی بھی وقت یوزار صف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا. یوزار صف کو میرے پاس بلاؤ فوراً. درود بر جناب فرما روا آمون ہوتب. میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے. ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں. آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی. میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس خبر میں صداقت ہے. ابھی ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے. میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صف کی طاق میں ہے. ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے. میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں.
किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमारवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमारवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर यूज़ारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र मैं आपको खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्कुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमारवा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की, यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्द व बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमारवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदाए यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ, मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून, यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है, और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़ल्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। यह खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी। इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा, और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजारसीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाक़यात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजारसीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी ज़िम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाए। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है।
سرزمین نیل مقدس کے خداؤ، اے مصر کے پوشیدہ اسرار اور رموز کے خداؤ، اے آمون خداؤں کے خدا، اے وہ جس نے فرعونوں اور فرما رواؤں کو قدرت اور طاقت اور نیل کو روانی تقدس، مصر کو عظمت اور احرام میں مصر کو استحکام بخشا، ہمارے جوان فرما روا آمون ہوتب چاہرم کو تمام فرائنہ کی قدرت، نیل مقدس کی بار آوری، مصر کی عظمت اور تمام احرام مصر کا استحکام عطا فرما، اور انہیں ان کے دشمنوں اور ان کے حریفوں کے مد مقابل کت سے ہی تیہا اور میل ثانی اور حجاز سے لے کر شمار اور استیلا تک کی حکومت عطا فرما، اور تمام خداؤں کو ان کا مددگار قرار دے۔ عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں خرم خوب سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے۔ اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں۔ ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں، خرم خوب کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو۔ دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم عام خماہو شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ پر بھی درود ہو۔ جناب فرمانروا سلامت رہے۔ کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، شاید بہتر ہو شاید نہ ہو۔
और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमा रवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने माबिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपू पीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सिर्फ? वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद व फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। ये मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ। हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायनी ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान
बासलाहियत और तजुर्बेकार है। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमारवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमारवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो।
फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें कायने आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। जनाब हमें छोड़ दीजिए। कुछ ये लोग माबद आमून के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है। जाएं और जाकर नील में डूब मरे। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब, तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमा रवा,
جب میں اور آپو پیس قید میں تھے ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بیناروس، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے. یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خشک بالیاں. میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے. اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو. فرما روا کے غصے کو مزید ہوا مت دو.
اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں. جناب، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی. جادوگران اور بنانے معبد آمون جناب فرما روا سے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مہلت کا وقت گزر چکا. سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکے. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں. اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بے جا حمایت مت کریں کاہن اعظم. یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں. یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں. آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخ محبوب، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ معبد آمون کے کاہن ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے عالی جناب. بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. چھوڑ دو انہیں. کہو بینا روز، سن رہا ہوں. میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں. تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟
وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہورن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں. یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا. زندان زاویرہ، جلد چلو. کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کیدامن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے. انتظار کیجئے جناب. فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو. حرکت کرو. اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں. بیناروز اب کیا غلطی کر بیٹھے جو زندان کا رخ کیا ہے؟ نہیں، ہم یزار سیف سے ملنے آئے ہیں، جناب فرما روا کے حکم سے. ٹھیک ہے، چلیں. نبی خدا جناب یزار سیف پر درود ہو. تم پر بھی خداوند کا درود ہو. کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں ہوں بیناروس فراموش کار، احسان فراموش. بیناروس، بس کر. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے بخش دیجیے. آپ نے مجھ سے جو چھوٹا سا تقاضا کیا تھا وہ بھی پورا نہ کر سکا. سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح آپ کا سامنا کروں. تمہاری شرمندگی بلا وجہ ہے. تمہیں میرا تقاضا فراموش کرنا ہی تھا. تمہاری فراموشی بغیر مصلحت کے نہیں تھی. یوں نہ صرف مجھے اچھے دوست بھی ملے بلکہ برائے تزکیہ و عبادت بہترین موقع بھی. بیناروس، خیریت؟ آج زندان زاویرہ کا راستہ کیسے بھول گئے؟ یزار سیف کی یاد کیسے آ گئی؟ بتاؤں گا. مجھے فرما روائے مصر علی جناب آمون ہوتب نے یہاں بھیجا ہے. ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا ہوں. تمام ماہر جادوگران اور معبران طبس آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کے آگے بے بس ہو چکے ہیں. اگر فرما روا خواب نہ دیکھتے تو شاید اب بھی مجھے آپ یاد نہ آتے. خوب، تو بیان کرو بیناروس. فرما روا نے خواب میں دیکھا کہ 7 کمزور لاغر گائیں موٹی تازہ گایوں کو نگل جاتی ہیں
اور گندم کے ساتھ سبز خوشے گندم کے ساتھ زرد خوشوں کے توسط سے خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ باذن ارادہ خالق یکتا تعبیر خواب میرے ہی پاس ہے، لیکن آپ کو اس خواب کی تعبیر نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ کو اس قید سے نجات نہ مل جائے۔ خداوند متعال نے اسی روز کے لیے مجھے علم تعویل سکھایا ہے، اور یہ شیوائے جوان مردی نہیں کہ ادائیگی کار خیر کے لیے کوئی اجرت یا ضمانت طلب کی جائے۔ تم فرما روا کے پاس جانا اور کہنا 7 سال فراوان نعمت کے درپیش ہیں، ان 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور فصل کاٹیں، اور اس میں سے تھوڑی مقدار کھانے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کریں اور باقی ماندہ کو ذخیرہ کر لیں۔ اس کے بعد 7 سال قحط و خشک سالی کے درپیش ہوں گے۔ ذخائر جمع کردہ کو قحط و خشک سالی کے زمانے میں استعمال میں لائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا کی قسم اس کی یہی تعبیر ہے۔ مجھے یقین ہے بڑے بڑے محبت جس خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے اس کی یہی تعبیر ہے۔ مجھے یقین ہے جناب فرما روا یہ تعبیر سن کر نہایت خوش ہوں گے۔ ہاں مجھے یقین ہے۔ فی الحال میں اجازت چاہوں گا، مجھے جلد از جلد واپس جانا ہے۔ چاہ رہے ہو تاکہ پھر ہمیں بھول جاؤ بھی نہیں، بالکل نہیں، میں آج ہی آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ جاؤ مگر اپنے دوستوں کو بھول مت جانا۔ ضرور، خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ میں جلد واپس آؤں گا۔ کہو، یہ ہڈیاں اور مہرے تعبیر دینے سے عاجز ہیں۔ یہ مہرے عاجز ہیں یا تم؟ جیسا کاہن اعظم فرمائے، ہم معبران اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ میں اس جوان قیدی کو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر نہ کرتے۔ کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینا روس کے خواب کی واضح اور سچی تلی تعبیر پیش کی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماہو، ایسے تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے، ان میں سے ایک جدار سے بھی صحیح، اس میں قباحت کیا ہے؟ احمق، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مد مقابل آمون کی شکست کوئی برائی نہیں؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس جوان کا نام یوزار سیف ہے اور وہ ایک یکتا پرست ہے۔ اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یزار صف نے بتایا کہ
7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بینروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں، تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے، تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔ یزار صرف کو لانے کے لیے بگی اور کجاوے کی ضرورت ہے۔ جلدی کرو، حرکت کرو۔ خیریت تو ہے؟ جناب ہورم ہوپ نے دوبارہ اس خراب زاویرہ کو کیسے عزت بخش دی؟ ہم یزار صرف کو لینے آئے ہیں، اب وہ آزاد ہے۔ جناب آمون حطب ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یعنی تو کیا اب ہم یزار صرف کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یزار صرف تا ابد زندان میں ہی رہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان کی آزادی تو چاہتا ہوں، لیکن ان کی دوری بھی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قیدی یزار صرف کی جدائی کو سہنے کی سکت رکھتا ہوگا۔ تمام قیدی اور نگہبان سبھی اب تک محض ان کی وجہ سے ہی زندان کو برداشت کیے ہوئے تھے۔ بہرحال جناب ہورم ہوپ کو جناب کیدامون کے پاس لے جاؤ۔
पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद ब जनाब हुरम हूँ। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब हुरम हूँ मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सैफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे।